قاری صاحب، سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آج کے دور حاضر میں کچھ لوگ تو بہت جادو کے مسائل سے بہت پریشان ہیں اور ان کا رونا دھونا ہی جادو ہے، ان کی جو ہے زندگی ہے اس کے ارد گرد صرف جادو ہی جادو ہے۔ اس کے برعکس ہمیں دوسرا گروہ ملتا ہے جو کہ جادو کی حقیقت سے جو ہے وہ برملا انکار کرتا ہے۔ تو برائے مہربانی یہ بتائیے کہ جادو کی تاریخ کیا ہے اور جادو کی جو ایک ہسٹری ہے وہ اور دور حاضر کے اندر جو اس کی حقیقت سے انکاری ہیں اس کو آپ کس طریقے سے جو ہے وہ اس کی وضاحت فرمائیں گے، ذرا یہ ہمیں بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارے ہاں واقعتاً یہ دو گروہ پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جادو کے حقیقتاً شکار ہیں، یعنی جادو کے مریض ہیں، اور وہ دن رات اس مرض کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ان کی نیندیں حرام ہے، ان کے شب و روز وہ بڑے پریشانی میں گزرتے ہیں۔ جادو کے انکاری وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ رہی بات یہ کہ وہ جادو کو نہیں مانتے تو ان کا کام ان کے ساتھ ہے، ان کا فعل ان کے ساتھ ہے، اس حد تک بات رہتی تو بات چل سکتی تھی۔ لیکن ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اسی گھرانے میں ایک جادو کا مریض ہے اور دوسرا جادو کا انکاری ہے، تو یہ صورت بڑی پریشان کن ہے۔ یعنی خواتین جادو کی بعض دفعہ مریض ہوتی ہیں اور مرد جادو کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا گھر میں ایک دو لوگ ایسے ہیں کہ جادو کا شکار ہیں، ان کے مسائل سارے جادو ہی ہیں، میڈیکلی مسائل نہیں ہیں، تو کچھ لوگ ان کے رشتہ دار دوست احباب وہ کہتے ہیں کہ بھی جادو ہے نہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ الٹا مذاق کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم جادو کی حقیقت اور اس کی تاریخ کے متعلق دو تین باتیں کہیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن و سنت اور شرع میں اس کی حقیقت اور تاریخ کیا ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار آیات جادو کی حقیقت پر اور جادو کے ثبوت پر دلیل ہیں۔ سورہ فلق ناس آپ دیکھ لیں، آیات سحر جس میں جادو کا ذکر ہے وہ دیکھ لیں، اور اسی طرح احادیث کی تمام کتب، بخاری ہو، اسی طرح سنن ترمذی ہو، سنن نسائی ہو، صحیح مسلم ہو، سیاہ ستہ کی تمام کتب میں احادیث ملتی ہیں۔ اب رہی بات اگر قرآن و سنت ان کو پیش کریں تو قرآن و سنت کو تو وہ پہلے نہیں مان رہے، تو دوسری دلیل ان کے لیے ہم یہ دیتے ہیں کہ تاریخی اعتبار سے آپ دیکھیں، تاریخ کو دیکھیں تو آج سے 1450 برس پہلے اگر دیکھا جائے تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور آپ سے پہلے جادو کی جو تاریخ ملتی ہے، آپ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھیں تو ان کے جو امتی تھے اور ان کے ماننے والے تھے، اور اس میں یہ چیز ملتی ہے کہ انہوں نے کہا قالوا انما انت من المسحرین، کہ صالح تم تو جادو زدہ ہو، تم اس طرح کی بات کر رہے ہو، دعوت و تبلیغ میں ایسی باتیں کر رہے ہو جس سے بندہ پہچانتا ہے کہ عام نارمل آدمی نہیں ہے۔ تو اس بات سے آپ دلیل پکڑ سکتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں بھی لوگوں کے ہاتھ جادو کی ایک ہسٹری تھی اور جادو کی ایک حقیقت تھی۔ اس سے آگے چلے جائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی یہ چیزیں ملتی ہیں، اور پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پوری جادو نگری تھی، گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کا پورا چیلنج وہ جادو کے خاتمے کا تھا، اور فرعون کو بھی جادوگروں نے یہ ایک چیز بتائی تھی کہ آپ کے جو نا وہ دور میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو آپ کی حکومت کو ختم کرے گا، تو وہ جادوگروں کے کہنے پہ اس نے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، جس وقت انہوں نے جادوئی چیزیں پھینکی، رسیاں پھینکی، تو لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا، لوگ رسیوں کو سانپ دیکھنا شروع ہو گئے۔ اس سے بھی آپ دلیل پکڑ سکتے ہیں کہ جادو کی حقیقت ہے۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق لوگوں کا یہ گمان تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ جادوگر ہے، یہ نبی نہیں ہے، یہ جادوگر ہے، کیونکہ جنات کا پورا ہولڈ اور جنات سے پوری خدمات لی جا رہی ہے،
مسجدیں بنائی جا رہی ہیں, دیگیں بنوائی جا رہی ہیں, برتن تعمیر کیے جا رہے ہیں, برتن بنائے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس چیز کا رد کیا. وما کفر سلیمان, سلیمان جادوگر نہیں تھے, سلیمان نے کفر نہیں کیا. جادو کفر ہے, لہذا اللہ نے دلیل پیش کی کہ سلیمان جادوگر نہیں تھے, جو جادو کرتا ہے وہ کافر ہے, اور سلیمان نبی تھے, کافر نہیں تھے. اور ساتھ فرمایا وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ, لیکن جو شیاطین تھے, بعض انسان تھے, وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. سلیمان علیہ السلام کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو یہاں سے بھی جادو کا ثبوت ملتا ہے. اس سے آگے چلے جائے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورہ فلق واضح اس بات کی دلیل ہے, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ. یہاں تمام مفسرین نے اور تمام شارحین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اس نفاسات, پھونکے مارنے والیوں سے مراد جادوگرنیاں ہیں, جو جادو کرنے والی ہیں. لبید بن عاصم اور اسی طرح ان کی بیٹیاں, وہ باقاعدہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے جادو کیا. اور یہ نہیں کہ انہوں نے کیا, پہلے بھی پلاننگ کی گئی لیکن جادو ہوا نہیں, یہ زیادہ ماہر جادوگر تھے. اور بخاری کی حدیث ہے سحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہو گیا. اب اس کے اوپر ہم لمبے چوڑے دلائل نہیں دیتے, یہ تو باقاعدہ ایک الگ موضوع ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کی کیا حقیقت ہے, وہ کسی وقت پھر ہم ناظرین کے سامنے پیش کریں گے. اب یہ سارے تاریخی اعتبار سے حتیٰ کہ یہاں تک آپ آ جائیں تو بنگلہ دیش اور اسی طرح انڈیا, یہ جادو نگری کی اندھیر خطے سمجھے جاتے ہیں, یہ جادو نگری کے اندھیر خطے ہیں. اور افریقہ میں اسی طرح جو نا وہ یورپی ممالک میں, امریکہ میں, ہمارے پاس کتنے ممالک کے لوگ جادو کے مریض آتے ہیں. اور پھر ناظرین سب کو چھوڑیں, یعنی یہ سب چیزوں کو چھوڑیں, قرآن کیا کہتا ہے اس کو بھی چھوڑ دیں, حدیث کیا کہتی ہے اس کو بھی چھوڑ دیں, تاریخ کیا کہتی ہے اس کو بھی چھوڑ دیں. آپ دو چیزوں کو تو مانتے ہو کہ نہیں, فلاسفر ہیں یا معتزلہ ہیں, یہ سب چھوڑ دیں. اس دور میں سب سے بڑی دلیل تجربہ اور مشاہدہ ہے. تجربہ میں ہم طریق کو چھوڑ دیتے ہیں, آپ تجربے میں لائیں تو کتنے ایسے لوگ جو ڈاکٹروں کے پاس بطور مریض جاتے ہیں, لیکن ان کی میڈیسن اور ان کا میڈیکل شعبہ وہ جواب دے دیتا ہے. میرے پاس اس طرح کے ایک بچی, وہ اس کا مسئلہ جادو سے وہ گر گئی, تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کو 2 مہینوں میں تقریباً یہ نارمل ہونا شروع ہو جائے گی اور اس کا پاؤں فرش پہ لگ جائے گا اور اس کے بعد چلنا شروع ہو جائے گا. آپ یقین کریں کہ میں نے ایک مجلس میں دم کیا, اللہ کے فضل و کرم سے وہ بچی اٹھ کے کھڑی ہوئی اور چلنا شروع ہو گئی. اس ڈاکٹر پریشان. تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو تب بھی یہ چیز جنید بھائی ثابت ہوتی ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہاں, کوئی آدمی اتنا نہ پھر جائے کہ وہ قرآن و سنت سے بھاگتا بھاگتا, طریق سے بھاگتا بھاگتا تجربات اور مشاہدات کا بھی انکار. جو تجربات اور مشاہدات کا انکار کرتا ہے تو ہم مسئلے کو ثابت کیا کریں گے, ہم اس کو پہلے اس کا علاج ہی کر سکتے ہیں. کیوں چمکتے سورج کی دلیل نہیں چاہیے ہوتی, آنکھوں دیکھے میلے کی دلیل نہیں ہوتی. جس وقت آدمی یہ چیزیں دیکھتا ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ یہ آدمی عام آدمی نہیں ہے, یہ سائیکی کا مریض نہیں ہے, میڈیکل کا مریض نہیں ہے, اور یہ اس کی چیخ و پکار بتا رہی ہے, اس کی حرکات و سکنات بتا رہی ہیں کہ یہ بندہ روحانی مریض ہے, اور روحانی میں بالخصوص جادو کا مرض. اور پھر بالخصوص وہ آدمی جو بڑا صاحب شعور آدمی ہے, صاحب عقل آدمی ہے, پڑھا لکھا سمجھدار آدمی ہے, وہ جس وقت اس طرح کی باتیں کرے اور ساتھ ساتھ وہ منہ سے ایسی آوازیں نکال کے کہے کہ وہ مجھے فلاں نے جادو کیا ہے, فلاں نے میرے اوپر یہ عمل کیا ہے, تو اس کے بعد کوئی چیز رہ نہیں جاتی. اور وہی آدمی اگر 5 منٹ بعد بالکل حشاش بشاش ہو جائے اور وہ کہے کہ میں کدھر ہوں, تو آپ ان چیزوں کا انکار نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ ناظرین, آپ ٹی وی چینل میں دیکھ رہے ہیں, اخبارات میں پڑھ رہے ہیں, رسائل میں پڑھ رہے ہیں, مجلات میں پڑھ رہے ہیں, آج کی دنیا میں تو تقریباً ہر ٹی وی چینل اس موضوع کو اپنا موضوع بحث بنائے ہوئے ہے کہ یہ بھئی بہت زیادہ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے اور آگے چلتا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آدمی غصے سے لبریز ہیں, بھرے ہوئے ہیں, حاسدین ہیں, اور اسی طرح انتقام کی دنیا میں بڑے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے یہ مسائل بنتے ہیں.
जादू होता है, लोग बीमार होते हैं, घर तबाह होते हैं, फसलें तबाह हो रही हैं, कारोबार तबाह हो रहे हैं। तो नादरीन, हम यही कहेंगे कि जादू एक हकीकत है जिसका सबूत कुरान और सुन्नत से भी मिलता है, तारीख से भी मिलता है, अक़लियात से भी मिलता है और तजर्बात और मुशाहदात से भी मिलता है। इसको समझिए, गुस्सा मत करें और कुरान और सुन्नत के दलाइल को समझ के इस पर यकीन करें। क्यों? इसलिए कि आपका ना मानना वो सिर्फ़ आपके साथ अमल नहीं है, वो कुरान और सुन्नत का इनकार है। क्यों? इसलिए कि कुरान और सुन्नत जिसको एक मसला उसका सबूत पेश कर रहा, आप उसका इनकार करेंगे अपने अक्ल की बलबूते पे, तो आप न सिर्फ़ एक हकीकत का इनकार कर रहे हैं, बल्कि आप इस्लाम के उन दलाइल का इनकार कर रहे हैं जो बिल्कुल सरी है और वाज़ेह हैं, सूरज की तरह चमक रहे हैं। जिंदगी शऊर से, अल हिकमा इंटरनेशनल।